السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحانہ واسطی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ پیش خدمت ہے آج کی ہیڈ لائن۔ امریکہ اور ایران اسلام آباد ایم او یو پر عمل درآمد یقینی بنائیں، کشیدگی میں کمی اور تحمل کا راستہ اختیار کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے رابطہ، بدلتی علاقائی صورتحال پر بات چیت، خطے میں دیر پا امن و استحکام کے لیے سفارتکاری ناگزیر قرار، دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم سے سعودی سفیر کی ملاقات، علاقائی امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران نے اپنی طاقت پر آبنۂ ہرمز کا کنٹرول حاصل کیا، پوری قوت سے آبی گزرگاہ کی حفاظت کرے گی۔ ایرانی پارلیمانی قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا اعلان۔ سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا، آبنۂ ہرمز ہماری دفاعی حکمت عملی کا اہم حصہ، ایران اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ کہا تھا، وعدے پورے کریں یا وعدہ خلافی کی قیمت ادا کریں، اب حقیقت تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ اسپیکر باقر کالیباف کا پیغام، آبنۂ ہرمز کے معاملات ایران اور عمان کے باہمی مشورے سے طے ہونے چاہیے، ایرانی وزارت خارجہ کا بیان۔ ایرانی مسلح افواج نے اپنے ممکنہ اہداف کی فہرست اپ ڈیٹ کر لی، ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیا کا بیان، کہا، اپنے ہرمز میں امریکی مداخلت سے بدامنی پیدا ہوئی، واشنگٹن کو مفاہمتی یادداشت کی شقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ امریکہ نے متعدد بار وعدہ خلافی کی، اب بھی وہ ایسا ہی کر رہا ہے۔ ایرانی عوام کے مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ امریکی حملوں میں ایرانی فوج کا ایک اہلکار شہید، سرکاری ٹی وی کے مطابق مغربی ایران میں امریکی کروز میزائل مار گرایا گیا۔ خطہ بارود کے دہانے پر عالمی برادری میں تشویش کی لہر، سعودی عرب نے حملے عالمی قوانین اور علاقائی سلامتی کی خطرہ قرار دے دی۔ لبنانی وزیر اعظم کا اردن، بحرین، کویت، عمان اور قطر سے اظہار یکجہتی، خلیجی ممالک کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا، ایرانی حملے علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ کویتی وزارت خارجہ کی ایرانی حملوں کی مذمت، کہا، تہران مسلسل دشمنی کا طرز عمل اختیار کرنے پر بضد ہے۔ کویت کا میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی نظام فعال، صورتحال پر گہری نظر ہے۔ عمان کا ایرانی ڈرون حملوں پر شدید احتجاج، سفیر کو طلب کر لیا۔ عمانی وزارت خارجہ کے مطابق ایران ریاستوں کی خود مختاری اور اچھے تعلقات کی پاسداری کرے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں بین الاقوامی خبروں پر۔ آبنۂ ہرمز پر برتری کی لڑائی، امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے تیز، قبرص کے بحری جہاز پر ایرانی حملے کے جواب میں امریکہ کا 140 فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ چابہار، بوشہر، کشم اور بندر عباس دھماکوں سے گونج اٹھے، کنارک، میناب، سیرک میں بھی بارود کی برسات۔ یاسوس شہر میں فوجی اڈے پر حملہ، امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایرانی نیوی کے مرکز، اسلحہ ڈپو، میزائل اور ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنایا، مواصلاتی نیٹ ورک اور ساحلی نگرانی کے مراکز کو بھی ٹارگٹ کیا۔ ایران کے خلاف اس ہفتے کی تیسری کارروائی مکمل کر لی، مجموعی طور پر 300 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت بولے، تہران کو اس کے غلط فیصلوں کی قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ ایران کا پلٹ کے بعد خطہ لرز اٹھا، کویت، بحرین، یو اے ای، قطر اور اردن میں امریکی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون کی برسات۔ کویت میں امریکی فوج کے زیر استعمال پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام، اسلحہ ڈپو اور ریڈار سسٹم نشانہ۔ بحرین میں مواصلاتی نظام اور ریڈار سائٹ پر حملے۔ قطر میں الودیع ایئر بیس بھی ٹارگٹ۔ عمان کے شہر مسندم اور بندرگاہ دکن کو نشانہ بنایا۔ ایران نے امریکی اڈوں پر داخل جانے والے میزائل کی ویڈیو جاری کر دی۔ خون کے آخری خطرے تک لڑیں گے، شہید سپریم لیڈر کی تصویر والے میزائل پر تحریر درج۔ ایران نے ایک بار پھر آبنۂ ہرمز مکمل طور پر بند کر دی، امریکی مداخلت کے خاتمے تک آبی گزرگاہ بند کی جا رہی ہے۔ پاسداران انقلاب کا اعلان، عمان میری ٹائم کے مطابق ایرانی حملے کے شکار کارگو جہاز کے 23 اہلکاروں کو بچا لیا گیا۔ مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے صدر متحدہ عرب امارات شیخ محمد بن زاید النہیان کی ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال، امریکہ ایران کشیدگی کو مزید پھیلنے سے روکنے پر گفتگو ہوئی۔ مصری صدر نے علاقائی چیلنجز کے پیش نظر مشاورت ضروری قرار دی۔ بھارت میں ہندو انتہا پسند آؤٹ آف کنٹرول، مسلم خاتون جج کو جان سے مارنے اور ریپ کی دھمکیاں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق خاتون جج نے 12 جون 2022 کو 14 ملزمان کو سزا سنائی تھی۔ ملزمان پر گائے کی حفاظت کے نام پر دہشت گردی، قتل، اقدام قتل اور فساد پھیلانے کے الزامات تھے۔
قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ الثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. نماز جنازہ اور تدفین آج ہوگی. شیخ حمد نے 1995 سے 2013 تک امیر کی حیثیت سے خدمات انجام دی. قطری حکومت کا 4100 کا اعلان. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کے انتقال پر اظہار افسوس. وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی غم کی گھڑی میں قطری قیادت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار. سعودی قیادت کا بھی سابق امیر قطر کے انتقال پر تعزیتی پیغام. امریکی سینیٹر لنزی گراہم 71 سال کی عمر میں چل بسے. مقامی میڈیا کے مطابق اچانک طبیعت خراب ہونے سے موت ہوئی. لنزی گراہم کا شمار ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے. امریکی صدر کا لنزی گراہم کی اچانک موت پر اظہار افسوس بہترین دوست قرار دیا. ملاحظہ فرمائیے قومی خبریں. دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم. بلوچستان میں آپریشن شابان پوری طاقت سے جاری. تازہ کارروائی میں 7 دہشت گرد ہم واصل. ہلاک خوارج کی تعداد 71 ہو گئی. 5 جولائی سے اب تک 109 خارجی مارے جا چکے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی سیکورٹی فورسز کی کامیابیوں کی ستائش. کہا دہشت گرد عناصر کے لیے پاک سرزمین پر کوئی جگہ نہیں. آزاد کشمیر میں انتخابات وقت پر ہوں گے. تیاریاں مکمل ہیں. ترجمان AJK حکومت اور پولیس حکام کی پریس کانفرنس. کہا قلعدم ایکشن کمیٹی کے رویے پر ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا. معاہدے کے تحت قلعدم کمیٹی کے 38 مطالبات منظور کیے. مسائل کو بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کی. قلعدم JAC نے سازش کی تو کارروائی کی گئی. عام شہریوں کے جان و مال کا تحفظ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے. بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف کراچی میں پیپلز پارٹی کی ریلی. مودی سرکار مارکے حق میں ہزیمت کا بدلہ لینا چاہتی ہے. ایسا جواب ملے گا کہ نسلیں یاد رکھیں گی. صوبائی وزیر سعید غنی کا خطاب. کہا اگر پانی نہ ملے تو جنگ کے سوا کوئی حل نہیں رہ جاتا. بھارت ایسے حالات پیدا نہ کرے. مودی یہ نہ سمجھے کہ پاکستانی قوم چپ ہو کر بیٹھ جائے گی. آئیے دیکھتے ہیں علاقائی خبریں. مانسون کے نئے سسٹم کی انٹری. لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش. ناروال میں سب سے زیادہ 51 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. سیالکوٹ، گجرات، حفظ آباد، وزیر آباد، جہلم سمیت کئی شہروں میں بارش. میاں والی، ڈسکا میں گلیاں محلے تالا بن گئے. فیصل آباد میں سڑکیں پانی. شہریوں کو مشکلات کا سامنا. خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائڈنگ، تودے گرنے کا خدشہ. چترال، اپر اور لوئر دیر، سوات، چانگلہ، بالاکنڈ میں تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. تازہ ترین خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ hometvnews.com. دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز اور حالات سے باخبر رہیے. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز.